ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر آدمی کی بیوی بیمار ہو گئی۔ ماں نے اپنی اکلوتی بیٹی سنڈریلا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، پیاری بیٹی، جب میں نہیں رہوں گی اچھے اور نیک کام کرنا، خدا تمہاری حفاظت کرے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اور یہ کہتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور چل بسی۔ سنڈریلا روزانہ اپنی ماں کی قبر میں جاتی اور خوب روتی۔ سنڈریلا کے والد نے دوبارہ شادی کا فیصلہ کیا۔ آپ نے ایک بیوہ سے شادی کی اور اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ گھر کے تمام کام کرنا اس کی ذمہ داری ہو گئی۔ وہ گھر کا سارا کام کرتی، کھانا بناتی، برتن دھوتی وغیرہ وغیرہ۔ سنڈریلا کو گھر کے سب سے گندے کمرے میں سلوایا جاتا اور روزانہ وہ روتے ہوئے اور بھوکی سو جاتی۔ چوہے اور پرندے سنڈریلا کی حالت دیکھ کر بہت افسوس کرتے اور یوں وہ اس کے دوست بھی بن گئے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت دینے کا فیصلہ کیا اور یوں پوری بستی کو بلایا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک حسین لڑکی کو شادی کے لیے منتخب کرے۔ بادشاہ نے تمام کنواری لڑکیوں کو دعوت کا پیغام بھیجا۔ یہ ہفتے کی شام کا پیغام تھا۔ سنڈریلا بہت خوش تھی اور وہ ہمیشہ سے محل دیکھنا چاہتی تھی۔ سنڈریلا کی بہنیں دعوت کی تیاری پرجوش طریقے سے کر رہی تھیں اور سنڈریلا کی سوتیلی ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ شہزادے کی شادی اس کی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک سے ہو۔ سنڈریلا اپنی دونوں بہنوں کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ بہت ہمدرد تھی، لیکن وہ بھی دعوت پر جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں، میں بھی چلوں؟ اس کی ماں نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا اور اس طرح وہ تینوں دعوت پر چلے گئیں۔ سنڈریلا گھر روتی رہ گئی کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی لباس تھا اور نہ ہی کوئی ذریعہ جس سے وہ دعوت میں شامل ہو سکتی۔ وہ روتی رہی۔ سنڈریلا نے اپنی ماں کی شادی کا جوڑا نکالا کیونکہ اس کا بے حد دل تھا دعوت میں شریک ہونے کا۔ سنڈریلا نے اپنی ماں کی شادی کا جوڑا نکالا، لیکن وہ بہت پھٹا ہوا تھا، پرانا تھا اور اس کو سلائی کرتے ہوئے بہت وقت ہو جانا تھا اگر وہ اسے سلائی کرتی۔ اس کے چوہے دوست اور طوطے اس کی مدد کر رہے تھے۔ ایسے میں وہاں ایک پری نازل ہوئی جس نے سنڈریلا کو تسلی دی اور کہا کہ میں تمہیں وہاں دعوت میں بھجواؤں گی۔ سنڈریلا نے پری سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کہا، میرے پاس تو کوئی جوڑا بھی نہیں ہے۔ سنڈریلا کو تسلی دیتے ہوئے اسے کہا کہ تم بس دیکھو، تم دعوت میں شریک ہوگی۔ پری نے اسے اپنے جادو سے ایک خوبصورت لباس میں تبدیل کر دیا اور اس کے پیروں میں خوبصورت شیشے کے جوتے پہنا دیے۔ اس کے دوست ایک کدو پر اچھل رہے تھے۔ پری نے اپنے جادو کی مدد سے اس کدو کو ایک خوبصورت بگھی میں تبدیل کیا اور چوہوں کو گھوڑا بنا دیا۔ پری نے بولا، یاد رہے سنڈریلا، یہ جادو صرف رات 12 بجے تک ہے اور 12 بجے سے پہلے تمہارا گھر آنا ضروری ہے، ورنہ تمہارا جادو ختم ہو جائے گا۔ سنڈریلا بولی، آپ فکر نہ کریں، میں آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ محل میں چلی گئی۔ وہاں پہنچتے ہی شہزادے کی نظر سنڈریلا پر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہزادے نے سنڈریلا کے ساتھ رقص کی پیشکش کی۔ شہزادے نے صرف سنڈریلا کے ساتھ ہی رقص کیا۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ رقص کرتے ہوئے سنڈریلا کے وقت بھول چکی تھی اور شہزادے کی نظر اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ سنڈریلا نے گھڑی کی طرف دیکھا، یہ 12 بجے کا وقت تھا۔ جب اس کا جادو ختم ہونے ہی والا تھا، اس کی اچانک نظر پڑی گھڑی پر اور اس نے فوراً وہاں سے جانے کی۔ جلدی میں جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو اس کا جوتا وہیں رہ گیا۔ اگر وہ اسے دوبارہ جوتے کو لینے جاتی تو بہت وقت ہو جانا تھا اور جادو فوراً ختم ہو جانا تھا۔ شہزادہ پریشان تھا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ گھر آئی، 12 بجے کے بعد اس کا جادو ختم ہو گیا، لیکن مگر شہزادہ پریشان تھا
اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کو اچانک کیا ہوا۔ شہزادے کو سنڈریلا اتنی پسند آئی، اس نے ہر جگہ اس کو ڈھونڈا، ہر جگہ اس کو تلاش کیا۔ شہزادے نے ہر لڑکی کے پاؤں میں وہ جوتا پہنایا جو سیڑھیوں پہ رہ گیا تھا، اور اس سے شہزادے نے اس جوتے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب وہ اسی جوتے کی مدد سے سنڈریلا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اس نے وہ جوتا ہر بستی کی لڑکی کو پہنایا، لیکن کسی کو پورا نہ آیا۔ آخر کار شہزادہ اور اس کے ساتھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے سنڈریلا کے گھر آ گئے۔ وہاں انہوں نے سنڈریلا کی سوتیلی ماں سے پوچھا کہ کیا آپ کی گھر میں رات کو کوئی محفل میں شریک تھا؟ سنڈریلا کی ماں نے جواب دیا، ہاں، میری دونوں بیٹیاں رات کو محفل میں شریک تھیں۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور جوتا پہنایا، لیکن انہیں نہ پورا آیا۔ سنڈریلا گھر کے ایک گندے غلیظ کمرے میں قید تھی۔ شہزادے نے پورا گھر کی تلاش کی، لیکن جب وہ گیلری میں گیا، شہزادہ وہاں اسے کمرے کا تالا توڑا اور اندر گیا، اور وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہاں ایک لڑکی موجود تھی۔ اس نے وہ جوتا سنڈریلا کو پہنایا اور اسے پورا آ گیا۔ سنڈریلا بہت خوش ہوئی، اور شہزادہ اپنی تلاش کرتے ہوئے اس لڑکی پر پہنچنے پر بہت خوش ہوا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے سنڈریلا کے باپ سے شادی کی بات کی، اور اس طرح ان کی شادی کروا دی گئی۔ یوں وہ دونوں ہمیشہ خوش رہے۔